السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 سے سٹارٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بشر خوشخبری سنا دیجیے الذین ان لوگوں کو جو کہ امنو ایمان لائے، وعملوا اور کیے اعمال صالحاتی نیک، انا بے شک لہم ان کے لیے جناتن باغ ہیں، باغات تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں، کلما جب بھی رزقو انہیں رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، من سے ثمراتن پھلوں میں سے، رزق قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہی ہے، رزقنا ہمیں جو رزق دیا گیا تھا، من سے قبلو پہلے، وَأُوتُوا اور انہیں دیے جائیں گے، بِہِ اس سے، متشابہہ ملتے جلتے، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن جوڑے ہیں، مطہراتن پاکیزہ، وَہُمْ اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ چیز کا بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور ان لوگوں کو بشارت دے دیجیے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار اور بے شک ان کے لیے باغات ہیں جنت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا اور جب بھی انہیں کوئی ان میں سے رزق دیا جائے گا، جو وہاں کے پھل ہیں ان پھلوں میں سے، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل کہ یہ رزق تو ویسا ہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، وَأُوتُوا بِہِ متشابہہ اور یہ تو اسی سے ہی ملتا جلتا رزق ہے، یعنی کہ جو پھل انہیں جنت میں دیے جائیں گے وہ انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ دنیا میں بھی ہمیں ایسے ہی پھل دیے گئے تھے اور یہ تو انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب اس آیت نمبر 25 میں کن لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے؟ مومنین کو۔ اس میں جو پہلے 24 آیات تک آپ نے پڑھا، 23 اور 24 میں جو کفار تھے، منکر تھے اسلام کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایمان نہ لانے کی وجہ سے وعید اور تنبیہ کی تھی، لیکن آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اور مومنین ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دی گئی کہ ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے ان کے لیے آخرت میں جنت ہوگی، اور جنت اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے درخت ہوتے ہیں اور درختوں نے اس زمین کو، اس باغ کو چھپا رکھا ہوتا ہے، گھنے درختوں نے۔ بہشت کا حال بھی یہی ہے کہ اس میں خوبصورت درخت ہیں جنہوں نے جنت کی زمین کو پوری طرح ڈھانپا ہوا ہے، اور جنت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ کسی چیز کا حواس ظاہری سے چھپا کر رکھا جانا۔ حواس ظاہری جو کہ ہم دنیا میں ہم ہر چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جب وہاں پر ان لوگوں کو جو کہ جنتی ہوں گے، وہاں پہ کھانے کے لیے جب مختلف قسم کے پھل دیے جائیں گے تو وہ انہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے، لیکن ان کی شکل تو ان دنیاوی پھلوں سے ملتی ہوگی، لیکن ان کا ذائقہ انتہائی شیریں ہوگا، اور ایسا ذائقہ انہوں نے دنیا میں کبھی بھی نہیں وہ محسوس کیا ہوگا۔
جیسے ادھر آم ہیں، انار ہیں، سنترے وغیرہ، مالٹے، کنو، یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں، ایسے ہی پھل ادھر ہوں گے، شکل ان کی ملتی ہوگی لیکن ذائقہ ان کا انتہائی اچھا شیریں ہوگا، جو کہ انہوں نے کبھی بھی چکھا بھی نہیں ہوگا دنیا میں۔ اس کے علاوہ پہلا جو ہے اس کا نہروں کا جاری کرنا، یعنی کہ جنت کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ اب نہریں جاری ہوں گی یعنی کہ وہاں پہ دنیا کے اندر تو چونکہ پانی کی نہریں ہیں، لیکن اس جنت کے اندر جو نہریں ہوں گی وہ صرف پانی کی نہیں بلکہ دودھ اور خالص شہد کی ہوں گی، اور ان کے اندر جس ہیرے، ان کی جنت کی نہروں کی تہ میں، تہ کے اندر ہیرے اور جواہرات اور زمرد چمکتے ہوئے مونگے، ایسی چیزیں پائی جائیں گی۔ دنیاوی نہروں کے اندر تو مختلف کنکر، پتھر، اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جنت کی نہروں میں ایسی خوبصورت چیزیں پائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگلا مومنین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعام بتایا ہے کہ جو مومن ہوں گے ان کے لیے کیا انعام ہوگا اللہ کی طرف سے جنت میں، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، خوبصورت بیویاں، پاکیزہ بیویاں، ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی جوڑے ہوں گے پاکیزہ، دیکھیں زواجن مطہرہ، زواجن مطہرہ یعنی کہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، جو مرد ہوں گے ان کے لیے خوبصورت اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور جو عورتیں ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے۔ تو عورتوں کی پاکیزگی کا یا ان پاکیزہ جوڑوں کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جیسے دنیاوی طور پہ جو مرد اور عورت ہوتے ہیں وہ ادھر بول و براز، حیض و نفاس، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں، وہاں جنت میں جب وہ ہوں گے تو ایسی ہر چیز سے وہ جو جنت کے جوڑے ہوں گے وہ پاکیزہ ہوں گے، اور ان کی جو جیسے دنیا کے اندر وہ بے رخی، کج خلقی، بے وفائی کی چیزیں ہیں، یہ جنت کی جوڑوں میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد آخر میں سورت کے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے لیے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت میں یہ انعامات انہیں نوازنے ہیں، تو وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی وہ زندگی ابدی ہوگی، کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی، دنیا کی زندگی کی طرح فنا ہونے والی نہیں ہوں گی، نہ ہی وہاں کی نعمتیں فنا ہوں گی، نہ ہی کوئی ادھر کسی قسم کا ان کو اس کے ختم ہونے کا ڈر یا خوف ہوگا۔ اس سے اگلی آیت ہے ہماری 26ویں آیت، اِنَّا بے شک اللہ لا نہیں یستحیی شرماتا، ان کے یدربا بیان فرمائے، مثلاً مثال، ماں جو بعوضۃً مچھر، فما پس جو فوقہا یا اس سے بڑھ کر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ جو کہ کافروا کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ چاہتا ہے، اللہ بہذا اس مثلاً مثال سے، یضل اس سے گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے یضل گمراہ کرتا ہے، کثیراً بہت ساروں کو، اور یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعہ، کثیراً بہت ساروں کو، بہت سارے لوگوں کو، اور ماں نہیں یضل گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا سوائے فاسقین فاسقوں کے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کرے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ اور پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق کیا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور جو کافر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا اور وہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو
ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ سوائے فاسقوں کے کسی اور کو گمراہ نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں جو کافر تھے، جو منکر تھے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے، قرآن پاک کے، جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے اپنے غلط قسم کے جو بت تھے، ان بتوں کو جن کی وہ پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کے برابر ان کو سمجھتے تھے، درجہ دیا ہوا تھا، تو ایسے لوگوں کی حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بتوں کی، جن کو وہ رب مانتے ہیں، اللہ کے نزدیک تو ان کی اہمیت ایک مکھی اور مچھر سے بھی کم ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مچھر جو پیدا کیا وہ جاندار ہیں، اور وہ ہل جل سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، لیکن ان کے بت تو اگر وہی مکھی اور مچھر ان کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو بھی اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتے، ہلا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مچھر کی مثال اس وجہ سے دی ہے کہ وہ جو بت اپنے جن کو وہ رب سمجھتے ہیں، وہ بت تو ان مکھی اور مچھر جو کہ حقیر ترین چیز ہے اس دنیا کی، سب سے چھوٹی چیز ہے، وہ تو اس کے بھی برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کے قریب۔ اور کفار اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں نا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ ایسی مثالیں پیش کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی تو مثالیں پیش ہی نہیں کرنی چاہیے، اگر تمہارا رب اتنا بڑا ہے تو ایسے کلام، کیسا کلام یہ وہ بھیجتا ہے کہ جس کے اندر مکھی اور مچھر کی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال اسی لیے دیتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جس کو یہ حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، اللہ ایسی مخلوق بھی پیدا کرتا ہے، اللہ بڑی سے بڑی چیز بھی پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی ایسی اس کی مثال دینا حقیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ فالتو نہیں پیدا کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت کاملہ کا مظہر ہے، اور اللہ کی شان جو ہے، عظمت جو ہے، وہ اس کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس مطلب کی وضاحت کے لیے مچھروں کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی کائنات کو، انسانوں کو، جانوروں کو، چھوٹی بڑی مخلوق جتنے بھی اس دنیا میں، زمین کے اندر، اوپر، باہر، جنگلات میں، پانی میں، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر یہ گمراہ ہوتے ہیں تو یہ صرف ایسے لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں جو کہ منکر ہیں، اس کو نہ ماننے والے ہیں۔ حالانکہ مومنین تو ایسی مثالوں سے مزید اللہ کے متی بن جاتے ہیں، مزید اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں کہ ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں تو یہ تو واقعی ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہیں، اللہ کی ذات کے سوا کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ کی ایسی مثالوں سے اور زیادہ اللہ کے فرما بردار متی ہو جاتے ہیں۔ لیکن منکر جو ہیں وہ ایسی مثالوں سے وہ مزید نافرمان ہو جاتے ہیں اور گمراہی اور ضلالت میں مزید گھرتے جاتے ہیں، تو وہ ایسی مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، طرح طرح کی وہ بے معنی لغو باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے نافرمان ہوتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود